عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم۔ 14 فروری کا دن قریب ہے۔ معشوق جوڑے بڑی دھوم دھام سے تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، چونکہ ان کی من پسند کا دن آنے والا ہے جس کو انہوں نے یوم محبت کا نام دیا ہے۔ اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ مسلمان بھی اس خرافات کے اندر ملوث ہے اور ہوتا جا رہا ہے۔ مسلمان جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا ہے، جس نے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت پر ایمان لایا ہے، وہ جب ایسے خرافاتی دنوں کو مناتا ہے، ایسے رسم و رواج اور ایسی غلط تاریخوں پر جب وہ ناچتا ہے، شور مچاتا ہے اور خوشیوں کے گیت گاتا ہے، تو اس کی زندگی اور اس پر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اسے معلوم کوئی نہیں ویلنٹائنس ڈے ہے کیا، اسے معلوم کوئی نہیں اس کے پس پردہ تاریخ کیا ہے، اسے معلوم کوئی نہیں کہ دنیا کا کتنا عظیم اور کتنا گھناؤنا جرم اس تاریخ میں ہوا تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک 3 صدی کے اواخر میں ایک پادری گزرا ہے جس کا نام ویلنٹائنس تھا۔ وہ بادشاہ کلاڈ لیس کی زیر حکومت رہا کرتا تھا۔ اس نے بادشاہ کلاڈ لاس کی نافرمانی کی اور اس نافرمانی کے جرم میں اسے بادشاہ نے جیل میں بھیج دیا۔ جب کسی کی سرشت اور کسی کا خمیر گندا ہوتا ہے، اس کی فطرت کے اندر جرم اور صرف جرم ہوتا ہے، تو وہ کہیں پر بھی سرزد ہو سکتا ہے۔ وہ پادری جیل میں اپنی زندگی گزار رہا اور بالآخر اس کو جیلر کی بیٹی سے عشق ہو گیا، معاشقہ ہو گیا۔ جیلر کو بھی پتہ چلا اور جیلر کو ذریعے سے بادشاہ وقت کو بھی پتہ چل گیا۔ بادشاہ وقت نے اس کو اس ناجائز تعلقات، ناجائز عشق کی پاداش میں موت کی سزا سنا دی۔ جب پادری کو پتا چلا کہ اب میری زندگی کے دن قریب ہیں، میں پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا جاؤں گا، مجھے موت دی جائے گی، تو اس نے اپنے معشوقہ کے نام اشعار لکھ کر کے اظہار محبت کیا۔ محبت سے لبریز اشعار اس نے جس پرچے پہ لکھے، اس پرچے پہ لکھا تھا کہ مخلص ویلنٹائنس کی طرف سے۔ اس نے اپنی معشوقہ کے نام وہ پرچہ لکھا، اظہار محبت کے لیے اس نے اشعار لکھے، اور بالآخر 14 فروری 207 کو اس کو پھانسی دے دی گئی۔ ایک اور قول کے مطابق تاریخ میں ایک واقعہ اور ملتا ہے کہ روم میں ایک پادری ہوا کرتا تھا 3 صدی کے اواخر میں۔ وہ جس گرجا گھر، جس عبادت خانے کے اندر رہا کرتا تھا، اس میں کچھ راہبائیں بھی رہا کرتے تھے۔ راہبہ اس لڑکی کو کہا جاتا ہے جس نے عیسائیت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ اس کے لیے شادی کرنا گناہ ہوتا ہے، ریلیشن شپ بنانا اس کے لیے گناہ ہوتا ہے، اپنے جسم کو پیش کرنا اس کے لیے گھناؤنا جرم ہوتا ہے۔ اور پادری بھی وہ ہوتا ہے جو شادی نہیں کر سکتا، نکاح نہیں کر سکتا، ریلیشن شپ نہیں بنا سکتا، لیکن چونکہ مرد اور عورت، لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ میں رہا کرتے تھے، اس لیے وہاں پر زنا جیسے ملعون کام کا بہت زیادہ شائبہ تھا۔ بالآخر اس پادری کو ایک راہبہ سے عشق ہو گیا اور اس نے اس کو ایک من گھڑنت کہانی سنائی اور بتایا کہ آج رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آج رات کوئی بھی کسی سے زنا کر لے تو اس کا وہ زنا یعنی وہ گناہ اس کا شمار نہیں کیا جائے گا، نامہ اعمال میں نہیں لکھا جائے گا۔ اس پادری نے اس راہبہ کو تیار کر لیا اور بالآخر اس کے ساتھ بھی اس نے زنا کیا۔ اس کا یہ جرم، اس کا یہ گھناؤنا عمل پوشیدہ نہ رہ سکا اور لوگوں کو پتا چل گیا۔ اسی زنا کے جرم کی پاداش میں، اسی گھناؤنے جرم کے ارتکاب میں اسے پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا پڑا۔ وہ 14 فروری 207 کا دن تھا۔ مسلمانوں، تمہارا اس سے تعلق کیا ہے؟ تمہارا ویلنٹائنس ڈے سے کیا تعلق ہے؟ تمہارا عیسائیت سے کیا تعلق ہے؟ تم تو قرآن والے ہو، تم تو احادیث مبارکہ والے ہو۔
قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم زنا کے قریب مت جاؤ۔ زنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، جو چیزیں زنا کے قریب کرتی ہیں، جو چیزیں زنا کے اسباب بنتی ہیں، جو چیزیں زنا کے وسائل بنتی ہیں، ان چیزوں سے بھی بچنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کے راوی حضرت ابن عمر ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ میں کھڑا کیا جائے گا۔ آپ کو یہ گوارا ہے؟ آپ کو یہ پسند ہے کہ آپ ویلنٹائنس کے ساتھ میں حشر کے میدان میں مجرم کے کٹہروں میں کھڑے ہو، زنا کرنے والوں کے کٹہرے میں کھڑے ہو؟ آپ کو یہ پسند ہے؟ آپ کو یہ گوارا ہے کہ جس طریقے سے اس کو آگ کے بھٹی میں جھونکا جائے، جہنم کے انگاروں میں اسے تپایا جائے ویلنٹائنس کو، آپ بھی اس کے ساتھ میں تپیں اور جلیں؟ دنیا رسم و رواج کی دل دادا ہے، تمہیں کیا لینا دینا ہے؟ مسلمانوں تمہیں کیا اس سے مطلب ہے؟ تمہاری شریعت اور تمہارا اسلام تو یہ کہتا ہے محبت کا کوئی خاص دن نہیں ہوتا، محبت کا کوئی لمحہ نہیں ہوتا، محبت کی کوئی سال نہیں ہوتی۔ شریعت نے تو کہا ہے کہ باپ محبت کا حقدار ہے، اگر تم اس کو محبت کی نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھو گے، رب کعبہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ بیٹی اگر ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے اس کو ثواب ملے گا، بہن بھائی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اسے ثواب ملے گا۔ محبت کا کوئی خاص دن نہیں، کوئی خاص تاریخ نہیں ہے۔ میں تو اس 14 تاریخ کو یوم محبت نہیں، ہوس کے پجاریوں کا دن کہتا ہوں، زانیوں کا دن کہتا ہوں، یہاں پر عزت کے لٹیروں کا دن، اس دن کو میں عزت کے لٹیروں کا دن کہتا ہوں۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو پھول دیتا ہو، کوئی بیٹی اپنی ماں کو پھول دیتی ہو، کوئی بھائی اپنی بہن کو پھول دیتا ہو، میرے علم میں نہیں ہے۔ جہاں تک میری آنکھوں نے دیکھا ہے، چوپاٹیوں پہ دیکھا، سمندر کے کناروں پر دیکھا، پارکوں میں دیکھا، چوراہوں پر دیکھا کہ ایک عاشق اپنے معشوق کو گلاب کا پھول دے کر کے لبھاتا ہے اور زنا کی اسباب تیار کرتا ہے۔ یہ عشق مجازی ہے، عشق ناجائز ہے، ناجائز رشتہ ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اس کے قریب مت جاؤ، یہ مت اپناؤ، یہ زنا کے قریب کرنے والے اسباب ہیں۔ مسلمانوں کسی بھی رسم میں، کسی بھی تاریخ میں، کسی بھی دن میں ملوث ہونے سے پہلے اپنی تاریخ کو پڑھو، اپنے اسلام کو پڑھو، اپنے پیارے پیغمبر کا نمونہ دیکھو، اپنے پیارے پیغمبر کے احکام کو دیکھو۔